اسپیکر صاحب میں آپ کو وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے, چیزیں تو بہت ہیں ڈسکلوز کرنے کے لیے, ایسی ہیں تو شاید میرا خیال ہے مجھے حامد میر کے پروگرام میں جا کے کہنا پڑے گا. وہاں تو کہہ لوں گا, یہاں تھوڑا غیر ضروری لگتا ہے, غیر مناسب بھی ہے. مجھے سنا بڑی تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب, اسپیکر صاحب باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں, اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے. میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا, میں نے کتابیں پڑھی, میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا, میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا. ایسا تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے, اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطا آباد لیک کو سنبھالے. عطا آباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن عبدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا. تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا, وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے. نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی. چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین گرانٹ دی, اور مجھے پھر اس وقت کے چیف نے کہا کہ یہ تو ہم بنائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ, آپ بنائے, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, بن جائے. کون بنائے؟ اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے. تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں. گوادر پورٹ کی کہانی سن لیں سر. ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا, اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا. میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا. وہ واپس بھیج دیا گیا کیس, ریمانڈ کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پہ ٹرائی ہو رہا تھا. اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی. میں نے کہا بھائی اب تو آپ کے فاضل ججوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باعث تھے, پرانے چیف صاحب اور دوسرے دوست, تو کچھ اس کا ازالہ کرے. وہ مجھے کہتا ہے پنجابی میں, زرداری صاحب کیوں ساڈے نال بخول کرتے ہو, انہیں وڈے وڈے بندیاں تو ریلیف نہیں دیتا, اسی چھوٹے بندے دے سکتے ہیں. تو یہ پوزیشنز میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. حالت تو یہ ہے کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے اسلام آباد سے, میرے نام پہ نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی بھری ہوئی ہے. اس کو یہ کہہ کے کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں, زرداری صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس کو کیس پراپرٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سامان آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں. سامان گڈز آپ نے ریکور کرنے ہیں, گڈز کو آپ گاڑی کو پکڑو. میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو, گاڑی کو چھوڑو. آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو؟ 2 سال اس کیس میں نے اگین قید تنہائی کاٹی. تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں, ڈائلاگ بھی رہا ہے. اور آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ؟ How can you say that? Athar Minallah quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا؟ So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone,
rest assured, we are not weak. Please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. So uniform उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए और डायलॉग के ज़रिए हमने उससे एनआरओ की शक्ल में माफ़ी मंगवाई. उसने नाक रगड़ी, उसने ये माफ़ी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की. एनआरओ का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता था कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं. हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीबी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी. And that was the position. That was the political position. And till to date, let me tell everybody, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके. तो मैंने उन जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को. तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसेस में 9 केस थे. तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं. उसने मुझे कहा ज़रदारी साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू वो पाण दो. ये मेरा वायदा कि ये तुसी 2-4 हफ्ते च तुसी जित लोगे पर मेरी प्रमोशन हो जानी. मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फ़ायदा होता है तू पा दे. और ऐसे ही हुआ. वो डीएसपी बना इंस्पेक्टर से और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे. इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे. एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख. स्पीकर साहब मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता. बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा. वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है. थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना. बड़ी बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब.